اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مقدس اور محترم مہینہ نصیب فرمایا۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے 18 ایام گزر گئے، اور اب میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آخری عشرہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے، ایسے فضائل سے نوازا ہے، جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر پھر دوبارہ ایسے ایام آنے والے نہیں۔ اس لیے آج میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مقدس ہے، بابرکت ہے۔ اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ دیکھیں، بخاری و مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی، احیا اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو جاگ کر کے گزارتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وجد وشد المئزر، اور عبادت میں محنت کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ عام دنوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز روزانہ پڑھا کرتے، جس کی رکعتیں بڑی لمبی ہوا کرتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تہجد کی نماز میں گزار دیتے، کبھی ایسا ہوتا کہ 1/3 رات تہجد کی نماز میں گزار دیتے۔ لیکن دیکھیں، اس آخری عشرے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ عام دنوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا معمول کیا تھا، وہ بھی آپ سنیں۔ دیکھیں، نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے، ان تعالی رویدہ، بالکل آہستہ سے، دھیرے سے اپنے چپل اور جوتے لیتے، اخذ رداءہ رویدہ، بالکل آہستہ سے اپنی چادر لیتے، اور ثم فتح الباب رویدہ، پھر بالکل آہستہ سے، دھیرے سے اپنا دروازہ اور گیٹ کھولتے۔
دیکھیں یہ سارے افعال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے اس وجہ سے انجام دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اٹھنے کی آواز سے، کہیں ایسا نہ ہو میرے دروازہ کھولنے کی آواز سے برابر میں لیٹی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل جائے، ان کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ کیونکہ یاد رکھیں تہجد کے آداب کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دی، آپ تہجد کے لیے اٹھ گئے، تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آپ پورے محلے کو جگاتے پھریں یا آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے پھریں، بلکہ تہجد میں اٹھنے والے ہر بندے کو اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھلے، اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، کیونکہ تہجد کا پڑھنا فرض و واجب نہیں، اس لیے اپنی تہجد کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل ڈالنا یہ مناسب نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیدار ہوتے کہ برابر میں لیٹی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی احساس نہ ہوتا۔ لیکن دیکھیں یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایقظ اہلہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود جاگتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے یہ فرمایا کرتے کہ بھائی یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر کے برسا کرتی ہیں، لہٰذا اس آخری عشرے کے اندر سوتے رہنا یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے، اس لیے اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، اور جاگ کر عبادت کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھر لو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے سال کے دوسرے ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں کہ یہ آخری عشرہ ہمیں ملنے والا ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ پھر آپ دیکھیں اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جس کا نام ہے شب قدر، جس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ کیوں فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے سامنے پچھلی امتوں کے عبادت گزاروں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں خود قرآن مقدس کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی۔ آپ کے علاوہ بھی اور امت کی عمریں بڑی زیادہ ہوا کرتی تھی، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 700 سال، یہاں تک کہ 1000 سال تک بھی عمریں ہوئیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے عبادت گزاروں کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔
جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا تو بڑی حسرت کا اظہار فرمایا اور حسرت کے ساتھ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی لمبی عمروں والے لوگ تھے، اور جتنی ان حضرات کی عمریں زیادہ ہوئی اتنا ہی ان حضرات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا، کیونکہ ان حضرات نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، جس کے نتیجے میں ان حضرات نے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھر لیا، کیونکہ ساری کی ساری زندگی ان حضرات نے اپنی عبادت کے اندر گزار دی، لہٰذا ان حضرات کی نمازوں کی تعداد بھی ہم سے زیادہ، ان حضرات کے روزوں کی تعداد بھی ہم سے زیادہ، ان حضرات کے ذکر و اذکار تسبیح کی تعداد بھی ہم سے زیادہ۔ اور اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بڑی کم عمروں والے لوگ ہیں، ہم کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں تب بھی ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تب بھی ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس پر میرے پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے یہ شب قدر کا تحفہ دیا۔ اسی طرح دیکھیں تفسیری روایات کے اندر آتا ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو مسلسل 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، اسی طرح حضرت یوشع ابن نون علیہم السلام، ان 4 حضرات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کی ہے کہ پلک تک نہیں جھپکی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی احساس ہوا، آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری امت کی عمریں بڑی کم ہیں اور پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، لہٰذا میرے امتی کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں تب بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر میرے پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے یہ شب قدر کا تحفہ دیا۔ دیکھیں وجہ جو بھی رہی ہو، اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل فرمائی اور اس کے اندر ہمیں یہ بتایا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، آپ گھبرانا نہیں، آپ کی عمریں بے شک ان حضرات کے مقابلے میں بڑی کم ہے، لیکن ہم آپ کو ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس ایک رات کے اندر جاگ کر کے عبادت کر لیں گے تو آپ کی یہ ایک رات کی عبادت ہمارے یہاں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اور دیکھیں اللہ جل جلالہ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے میرے پیارے بھائیوں خیر کا، اور عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ خیر کے معنی صرف بہتر ہی نہیں آتے بلکہ خیر کے معنی کہیں زیادہ بہتر کے آتے ہیں، لہٰذا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنی زیادہ بہتر ہے یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں البتہ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت اگر اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی دے دیتے تو یقیناً ہم لوگ ناقدری کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشقت بھی اٹھاؤ، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف بھی اٹھاؤ۔ وہ یہ کہ ہم تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ شب قدر ہوتی کب ہے،
بس اتنا اشارہ دے دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ شب قدر آتی ہے، یعنی 21، 23، 25، اسی طرح 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر یہ شب قدر آتی۔ اور دیکھیں یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر اس مرتبہ یہ رات 21ویں شب کے اندر آ جائے تو اگلی مرتبہ بھی 21ویں شب میں ہی آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال 23 میں آ جائے، 25 میں آ جائے، 27 میں آ جائے، 29 میں آ جائے، یعنی ان 5 راتوں میں سے کسی بھی رات کے اندر بدل سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس رات کی فضیلت اور برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں ان 5 راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ان 5 راتوں کے اندر جاگ لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو توفیق مرحمت فرما دے۔ اور دیکھیں شب قدر کو پانے کا سب سے اچھا جو موقع ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے میرے پیارے بھائیوں اعتکاف۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو نصیب فرما دے۔ دیکھیں اعتکاف اگرچہ شرعی اعتبار سے سنت کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی کے ہر بندے اور ہر فرد کے اوپر یہ عبادت لازم نہیں، بلکہ پوری بستی میں سے اگر ایک بندہ بھی اعتکاف کی عبادت کو انجام دے لے تو ساری بستی والے اس سنت کو چھوڑنے کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر ایک بھی بستی کے اندر اس عبادت کو انجام نہیں دے گا تو پھر ساری بستی والے گناہگار ہوں گے۔ لیکن دیکھیں اس شرعی حیثیت سے اعتکاف کی جو افادیت ہے، عظمت ہے، اس کے اوپر میرے پیارے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اعتکاف کو فرض و واجب قرار نہیں دیا، بلکہ ہماری سہولتوں اور ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے اس عبادت کو سنت کفایہ قرار دی گئی، تاکہ اللہ رب العزت کا ہر بندہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی دقت کے اس عبادت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہ عبادت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ دیکھیں مشکاۃ شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اعتکاف کرنے والے کو ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا اسی طرح ثواب ملتا ہے جس طرح ان نیکیوں کے کرنے والوں کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ باہر کسی بیمار کو دیکھنے نہیں جا سکتا، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت یہاں مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے اسے یہ اجر و ثواب مرحمت فرما دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں حافظ منذری علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کتاب کے اندر آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لے، کان کحجتین وعمرتین، تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ بندہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے ہوں۔ یعنی جو بندہ رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سبھی سے درخواست ہے، دیکھیں اس عبادت کا شوق ہمارے یہاں دن بدن بہت ہی زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر، محلوں میں جا کر، ملنے جلنے والوں میں جا کر اس بات کے شوق کو عام کریں، لوگوں کو اس بات پر ابھاریں، اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ بھئی اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ کم سے کم ہر مسجد کے اندر 2-4 افراد، 5-6 افراد ایسے ہوں جو اعتکاف کی عبادت کو انجام دیں۔
اور اس وقت میرے پیارے بھائیوں ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ طرح طرح کے حالات سے دوچار ہے۔ روزانہ ہمارے اوپر طرح طرح کی دقتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اگر ہم اس عبادت کو انجام دیں گے، اللہ رب العزت سے لو لگائیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی ساری پریشانیاں رکھیں گے، اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے کہ ہمارے مسائل حل کریں، تو یقین جانیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل کرنا اللہ رب العزت کے لیے آسان نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہر چیز آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ طریقے سے کوئی بندہ اللہ رب العزت سے مانگنے والا تو ہو، اللہ رب العزت سے مسائل کا حل کرانے والا تو ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی